ابھی میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس سے تھوڑی بات چیت ہوئی. جو بات ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسہ میں داخل کرائیں قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اس نے مجھ سے سوال کیا، قاری صاحب آپ مدرس ہوں گے، آپ عالم ہوں گے، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ عورت کے استاد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. تو میں ششو پنج میں پڑھ گیا، مجھے نہیں علم تھا. میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں، مجھے بھی پتہ چل جائے کہ عورت کے کتنے استاد ہیں اور کون کون سے ہیں. کہتا کہ عورت کا پہلا استاد اس کا باپ ہے، اور اس کے بعد اس کا دوسرا استاد جو ہے وہ اس کا بھائی ہے، اور تیسرا استاد اس کا شوہر ہے، اور چوتھا استاد اس کا بیٹا ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی اور استاد نہیں بن سکتا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بات تو آپ کی ٹھیک ہے. پھر کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تو کون سی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور کتنی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. تو میں نے کہا چلیے آپ پیش کر رہے ہیں اپنی بات، تو آپ یہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ اس نے کتنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. کہتا عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں، پاکیزگی کے مسائل کیا ہیں، اور فرائض و سنن کیا ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو جان لیتی ہے تو اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے. تو بہت بڑی عالمہ بننا یا بہت زیادہ علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. کہتا کہ آپ قاری صاحب دیکھیں کہ اگر علم دینے والا حسن بصری ہو اور علم حاصل کرنے والی رابعہ بصری ہو، اور جس علم کو حاصل کیا جا رہا ہے وہ کلام اللہ ہو، قرآن مجید ہو، اور جگہ بیت اللہ ہو، تو بھی ان دونوں کا آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرنا یا علم پہنچانا یا لینا جائز نہیں ہے. کہتا میں بچیوں کے گھر سے نکلنے کا بالکل بھی جواز پر قائل نہیں ہوں. میں بچیوں کے گھر سے نکلنے کا جواز کا قائل نہیں ہوں کہ بچیاں گھر سے نکل کے جائیں راستے کے اندر اور مدرسہ پہنچے. آپ کو پتہ مدرسہ میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ آپ آئے روز مدرسہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلاں مدرسہ میں یہ ہوا یہ ہوا، تو آئے روز خبریں آتی ہیں. ابھی کچھ دنوں قبل کوہاٹ کے اندر ایک بات جو ہے بڑی مشہور ہوئی ہے. اس نے مجھے اس کا حوالہ دیا کہ دیکھیں مدرسہ کے قاری نے مدرسہ کے اندر پڑھنے والی ایک بچی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کیا، اور وہ واقعہ کس قدر مشہور ہوا، اور وہ قاری کے ساتھ جو تو وہ پکڑے بھی گئے. خیر اس کے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بچیاں اگر گھر سے نکل کے کسی بھی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں تو اگر راستے میں وہ کہیں غلط کاری میں مصروف ہو جاتی ہیں، کوئی غلط کام کرنے لگ جاتی ہیں، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتی ہیں، تو اس کا ذمہ بھی آپ کے سر پر ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو اسے نیکی کی تعلیم کے لیے لے کے جا رہے ہیں، نیکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم نے تھوڑی نہ اسے کہا ہے کہ بھئی آپ نے گناہ کرنا ہے یا آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے. ہم تو نیکی کی تعلیم دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا لڑکیوں کا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل کر مدرسوں کا رخ کرنا جائز ہے؟